ڈے ڈیبیٹ میں خوش آمدید. یہ مضمون تحریر کیا ہے سمیع اللہ ملک نے. آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جس نے عالمی سفارتکاری میں ایک طوفان سا برپا کر دیا ہے. بورڈ آف پیس. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت میں غزہ کے بحران سے نمٹنے کے لیے قائم کیا گیا یہ ادارہ ایک آپ کہہ لیں ایک دو راہے کی حیثیت رکھتا ہے. تو آج کا مرکزی سوال یہی ہے، کیا یہ بورڈ آف پیس عالمی امن اور انصاف کی طرف واقعی کوئی حقیقی پیش رفت ہے، یا یہ اقوام متحدہ جیسے قائم شدہ اداروں کو کمزور کر کے امریکی غلبے کو مسلط کرنے کی ایک نئی کوشش ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بورڈ مفلوج اور غیر مؤثر ہو چکے کثیر الجہاتی اداروں کے مقابلے میں ایک عملی اور ناگزیر قدم ہے. اور میرا نقطہ یہ ہے کہ یہ بورڈ عالمی نظام کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے، کیونکہ یہ قانون کی حکمرانی ختم کر کے ایک شخص کی مرضی مسلط کر رہا ہے. دیکھیں، میرا موقع بہت سیدھا اور عملی ہے. غزہ کا بحران چیخ کر بتا رہا ہے کہ اقوام متحدہ جیسے روایتی ادارے فیصلہ کن کردار ادا کرنے میں پوری طرح ناکام ہو چکے ہیں. سلامتی کونسل میں ویٹو پاور کا بے دریغ استعمال امن کی کوششوں کو بار بار مفلوج کر دیتا ہے. بورڈ آف پیس اسی تعطل کو توڑنے کی ایک کوشش ہے جو طاقتور اور متعلقہ ممالک کو براہ راست میز پر لاتا ہے، اور پاکستان، ترکی، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات جیسے اہم مسلم ممالک کی شمولیت کو محض رسمی نہیں سمجھنا چاہیے. وہ اسے ایک قابل عمل پلیٹ فارم کے طور پر دیکھ رہے ہیں جس کے ذریعے انسانی المیے کو کم کیا جا سکتا ہے. میرے نزدیک یہ ادارہ ایک نئی تیز رفتار سفارتکاری کا ماڈل ہے جو آج کے پیچیدہ بحرانوں سے نمٹنے کے لیے ضروری ہے. میں آپ کی بات سمجھتی ہوں، لیکن جسے آپ عملی کوشش کہہ رہی ہے نا، میں اسے عالمی قانون پر ایک سوچا سمجھا حملہ سمجھتی ہوں. یہ بورڈ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 2803 سے براہ راست ٹکراتا ہے. ایک ایسی قرارداد جو غزہ کے لیے پہلے ہی ایک واضح مدت کے ساتھ اور جواب دہ فریم ورک دیتی ہے. اس بورڈ کی ساختی بنیادی طور پر ناقص اور خطرناک ہے. اس کی کوئی مقررہ مدت نہیں، یہ سلامتی کونسل کو جواب دہ نہیں، اور تمام اختیارات ایک فرد یعنی امریکی صدر کے ہاتھ میں ہیں. یہ امن کی کوشش نہیں، یہ طاقت کا کھیل ہے. اس کا مقصد اداروں کے عمل کو ایک شخص کے اختیار سے بدلنا ہے. یہ اقوام متحدہ نہیں، یہ ایک پرائیویٹ کلب ہے جہاں رکنیت اور فیصلے چیئرمین کی مرضی پر منحصر ہیں، عالمی قانون پر نہیں. آپ اسے اصولوں کی خلاف ورزی کے طور پر دیکھ رہی ہیں، جبکہ میں اس سے ایک مفلوج نظام کے خلاف ایک عملی رد عمل سمجھتا ہوں. آپ اقوام متحدہ کے جس نظام کی بات کر رہی ہیں اس کی حقیقت کیا ہے؟ ویٹو پاور کی وجہ سے مکمل ناکارہ غزہ میں روز لوگ مر رہے تھے اور سلامتی کونسل میں بحث ہو رہی تھی. بورڈ آف پیس ایک ایسا متبادل دیتا ہے جہاں فوری فیصلے ممکن ہیں، اور جب 59 ممالک اس کے چارٹر پر دستخط کرتے ہیں تو یہ اسے ایک وسیع عالمی حمایت دیتا ہے. بھلے ہی افتتاحی تقریب میں صرف 19 ممالک شریک ہوئے، اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا ایک ایسے نظام سے تنگ آ چکی ہے جو صرف باتیں کرتا ہے، عمل نہیں. لیکن یہ عملیت پسندی کس قیمت پر آ رہی ہے؟ قانون اور اصولوں کی قیمت پر. آپ قرارداد 2083 کو اتنی آسانی سے نظر انداز نہیں کر سکتے. ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ وہ قرارداد صرف کاغذ کا ایک ٹکڑا نہیں ہے، وہ ایک پورا نظام وضع کرتی ہے. ایک بین الاقوامی عملہ جو نگرانی کرے گا، تعمیر نو کے لیے ورلڈ بینک کے زیر انتظام ایک شفاف فنڈ، اور فلسطینیوں کے لیے عالمی عدالت انصاف کے ذریعے قانونی چارہ جوئی کا حق. بورڈ آف پیس ان سب چیزوں کو ختم کر کے ایک سی ای او اور اس کے دوستوں کے حوالے کر دیتا ہے جو یہ فیصلہ کریں گے کہ کس کو کیا ملے گا. یہ صرف طریقہ کار کا فرق نہیں، یہ غزہ کے لوگوں کے حقوق اور انصاف کا سوال ہے. اب جسٹس اور حقوق کی بات کر رہی ہیں، لیکن جب لوگ بھوک اور بیماری سے مر رہے ہوں تو سب سے بڑا انصاف انہیں فوری امداد فراہم کرنا ہے. آپ کے قانونی فریم ورک مہینوں اور سالوں تک بحثوں میں الجھے رہتے ہیں. اس بورڈ کے عملی نتائج کو دیکھیں. کیا یہ حقیقت نہیں کہ بورڈ کے پہلے ہی ہفتے میں سعودی اور اماراتی اثر و رسوخ کو استعمال کر کے 500 امدادی ٹرکوں کو ایک دن میں رفح بارڈر پار کرایا گیا؟ یہ وہ کام ہے جو اقوام متحدہ مہینوں سے نہیں کر پا رہی تھی. کیا یہ عملی نتیجہ اس نظام کی افادیت کو ثابت نہیں کرتا، کم از کم مختصر مدت کے لیے؟ میں سمجھتی ہوں کہ آپ عملیت پسندی پر زور کیوں دے رہے ہیں، لیکن آپ کا یہ نقطہ مجھے مسئلے کی جڑ تک لے جاتا ہے جو اس بورڈ کی ساخت ہے. جس چارٹر نے اسے یہ رفتار دی ہے، اسی چارٹر نے اسے مطلق طاقت کا ایک آلہ بھی بنا دیا ہے.
آپ قرارداد 2803 کی بات کریں تو اس کے تحت قائم نظام کی مدت 31 دسمبر 2027 کو ختم ہو جائے گی اور اسے ہر 6 ماہ بعد سلامتی کونسل کو رپورٹ کرنا ہے۔ یہ ہے جواب دہی۔ اس کے برعکس بورڈ کی غیر معینہ مدت اور جواب دہی کا کوئی نظام نہ ہونا اس سے کنٹرول کا ایک مستقل ڈھانچہ بناتا ہے، نہ کہ کوئی عارضی حل۔ اور جب ٹرمپ افتتاحی تقریب میں کہتے ہیں کہ آپ دنیا کے سب سے طاقتور لوگ ہیں، تو وہ طاقت کی ایک نئی تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ طاقت اصولوں سے نہیں بلکہ چیئرمین سے وفاداری اور اثر و رسوخ سے آتی ہے۔ میں مانتا ہوں کہ اختیارات ایک جگہ مرکوز ہیں، لیکن کیا ایک شدید بحران کو حل کرنے کے لیے ایک مضبوط اور فیصلہ کن قیادت کی ضرورت نہیں ہوتی؟ اقوام متحدہ کی کمیٹیاں اور بیوروکریسی تو سالوں تک بحث ہی کرتی رہتی ہیں۔ یہ بورڈ ایک مرکزی قیادت دیتا ہے جو تیزی سے فیصلے کر سکتی ہے۔ اور جہاں تک توازن کی بات ہے، اگر انڈیا جیسے ممالک اس میں شامل ہوتے ہیں تو وہ گلوبل ساؤتھ کے مفادات کی نمائندگی کر سکتے ہیں۔ یہ بہت اہم ہے۔ انڈیا کی شمولیت یہی یقینی بنائے گی کہ تعمیر نو کے ٹھیکے صرف امریکی کارپوریشنز کو نہ ملیں اور غزہ کا سیاسی مستقبل صرف مغربی مفادات کی روشنی میں طے نہ ہو۔ یہ امریکی طاقت کے ارتکاز کو متوازن کرنے کا ایک عملی طریقہ ہے۔ یہ سوچ ہی بہت خطرناک ہے۔ آپ جسے مضبوط قیادت کہہ رہی ہیں نا، وہ دراصل مطلق العنانیت کا دروازہ کھول رہی ہیں۔ ذرا بورڈ کے چارٹر کو غور سے دیکھیں۔ یہ امریکی صدر کو غیر معمولی اختیارات دیتا ہے۔ کسی بھی فیصلے کو ویٹو کرنے کا اختیار، ارکان کی تقرری اور برطرفی کا اختیار، پورے بورڈ کو تحلیل کرنے کا اختیار، اور یہاں تک کہ اپنے جانشین کو نامزد کرنے کا اختیار۔ مجھے بتائیں، کیا یہ کسی جمہوری ادارے کے سربراہ کے اختیارات ہیں یا کسی بادشاہ کے؟ آپ اسے مضبوط قیادت کہتے ہیں، لیکن کیا آپ واقعی یہ مانتی ہیں کہ ایک شخص جو کسی کو جوابدہ نہیں، کو یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنے جانشین کا انتخاب خود کرے؟ یہ تو بادشاہت ہے۔ نہیں، رکیے ذرا، کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی لیڈر ایسا ادارہ بناتے وقت اپنے پاس کوئی ایمرجنسی بریک نہیں رکھے گا؟ بحران میں آپ کو ایک واضح کمانڈ کی ضرورت ہوتی ہے نا؟ بحث کرنے والی سوسائٹی کی نہیں۔ یہ اختیارات روزمرہ استعمال کے لیے نہیں بلکہ انتہائی حالات کے لیے ہیں۔ اور آپ جو توازن کی بات کر رہی ہیں، اس کا حل الگ تھلگ رہ کر تنقید کرنا نہیں بلکہ نظام میں شامل ہو کر اس پر اثر انداز ہونا ہے۔ اور آپ توازن لانے کے بعد کیسے کر سکتے ہیں جب ایگزیکٹو بورڈ کی تشکیل ہی ایسی ہو؟ اس میں ٹرمپ کے ذاتی دوست، ان کے داماد اور امریکی کارپوریٹ دنیا کے نمائندے شامل ہیں۔ یہ صاف ظاہر کرتا ہے کہ یہاں قابلیت پر ذاتی تعلقات کو ترجیح دی گئی ہے۔ اور مارک کانی، جو ایک عالمی شہرت یافتہ ماہر معاشیات ہیں، ان کی دعوت صرف اس لیے منسوخ کر دی گئی کہ انہوں نے بورڈ کے مالیاتی ڈھانچے پر کچھ تنقیدی سوالات اٹھائے تھے۔ یہ کیا پیغام دیتا ہے؟ یہی کہ یہ ادارہ اختلاف رائے برداشت نہیں کرے گا۔ تو پھر انڈیا جیسا ملک اس میں آ کر کیا توازن پیدا کرے گا؟ ایک ایسی میز پر ایک نشست جہاں چیئرمین کے پاس مطلق ویٹو ہو، یہ نمائندگی نہیں، یہ صرف دکھاوا ہے۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے، لیکن میں اسے مختلف زاویے سے دیکھتا ہوں۔ ہمیں بورڈ کے بیان کردہ مقاصد کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ جنگ بندی، انسانی امداد اور تعمیر نو، یہ غزہ کے لوگوں کی فوری ضرورتیں ہیں۔ پاکستان اور دوسرے مسلم ممالک اسی نیک نیتی کی بنیاد پر شامل ہوئے ہیں کہ شاید اس پلیٹ فارم سے کوئی عملی مدد ممکن ہو سکے۔ اگر نیت اچھی ہو تو نظام کی خامیوں کو وقت کے ساتھ دور کیا جا سکتا ہے۔ الگ تھلگ رہ کر ہم کچھ بھی حاصل نہیں کر پائیں گے۔ دنیا کو صرف اس کی ساخت پر تنقید کرنے کے بجائے اس عمل میں شریک ہو کر مثبت تبدیلی لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ معاف کیجیے گا، لیکن میں اس دلیل کو نہیں مان سکتی۔ بیان کردہ مقاصد اکثر اصل نیت پر پردہ ڈالنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جیسا کہ سمیع اللہ ملک اپنے مضمون میں واضح کرتے ہیں، جو چارٹر لیک ہوا تھا اس میں بعد میں کی گئی ترامیم سے غزہ کا ذکر ہی ہٹا دیا گیا اور بورڈ کے دائرہ کار کو دوسرے تنازعات تک پھیلانے کی گنجائش رکھی گئی۔ اس سے یہ سنگین خدشہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ماڈل کو مستقبل میں کشمیر جیسے دیگر تنازعات پر بھی لاگو کیا جا سکتا ہے۔ یہ امریکہ کی اس وسیع تر پالیسی کا حصہ ہے جس کے تحت وہ اقوام متحدہ سے الگ ہو رہا ہے اور نیٹو کو غیر مؤثر قرار دے کر ایک نیا سامراجی ویژن بنا رہا ہے۔ انڈیا کا تذبذب اور افتتاحی تقریب سے غیر حاضری اسی گہرے خوف کو ظاہر کرتی ہے کہ یہ امن کا منصوبہ نہیں بلکہ عالمی طاقت کے ڈھانچے کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش ہے۔ یہ امن کا منصوبہ نہیں لگتا، یہ ایک قبضے کا بلو پرنٹ ہے۔
تو خلاصہ یہ ہے کہ بورڈ آف پیس اپنی تمام تر خامیوں کے باوجود ایک ایسے پیچیدہ مسئلے کا حقیقی اور عملی حل پیش کرنے کی کوشش ہے جسے موجودہ عالمی نظام حل کرنے میں بری طرح ناکام رہا ہے۔ یہ ایک نامکمل نظام ہو سکتا ہے، لیکن یہ مکمل تعطل سے بہتر ہے۔ اس سے الگ رہنے اور صرف تنقید کرنے کے بجائے عالمی برادری کے لیے یہ زیادہ دانشمندانہ ہے کہ وہ اس میں شامل ہو کر اسے اندر سے بہتر بنانے کی کوشش کرے۔ اور میرا خلاصہ یہ ہے کہ یہ بورڈ ایک انتہائی خطرناک مثال قائم کر رہا ہے جو عالمی قانون اور اجتماعی سلامتی کے تصور کو ایک فرد اور ایک ملک کی خواہشات کے تابع کر دیتا ہے۔ یہ امن کا وہ تصور پیش کرتا ہے جو طاقت کے سائے میں قائم ہو، انصاف کی بنیاد پر نہیں۔ اصل انتخاب عمل اور بے عملی کے درمیان نہیں ہے، بلکہ اصولوں پر مبنی امن اور طاقت کے تابع امن کے درمیان ہے۔ یہ ادارہ عالمی نظام کو مضبوط نہیں بلکہ کمزور کر رہا ہے۔ بلا شبہ بورڈ آف پیس کا قیام عالمی برادری کو ایک ایسے موڑ پر لے آیا ہے جہاں اصول اور مصلحت کے درمیان انتخاب مشکل ہو گیا ہے۔ اس کے مستقبل کے اثرات کیا ہوں گے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ یہ فکر انگیز تحریر سمیع اللہ ملک کی ہے۔